بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں آپ سے یہی عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ہماری زندگی بڑی اہم ہے، ہم بہت اہم ہیں، خدا کی قسم ہم بہت اہم ہیں۔ یہ زندگی ہمیں دی اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت کی حامل ہے، خبردار جو اس کا کوئی لمحہ برباد چلا جائے۔ آپ نے سنا ہے ذکر کے حلقوں میں، فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر کہ کل قیامت میں انسان کو سب سے زیادہ افسوس کس بات پہ ہوگا؟ اسی بات پر کہ جو اس کا وقت ضائع ہوا ہے، حتیٰ کہ مارے افسوس کے انسان اپنے ہاتھ کو یہاں تک چبا جائے گا۔ کیوں چبا جائے گا؟ اس لیے کہ اسے احساس ہوگا کہ میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا، اپنا وقت خراب کر دیا۔ آج کل کرکٹ کا زمانہ ہے، ہر کوئی بڑے چھوٹے سب کرکٹ دیکھتے، مثال دینے میں کوئی برائی نہیں ہے جی۔ ایک بال ہے، اسی میں قسمت کا فیصلہ ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ اس پلیئر پر کیا بیتتی ہو، اس ٹیم پر کیا بیتتی ہو، اس کے چاہنے والوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک بال ہے، قسمت کا فیصلہ ہونا ہے جی، اور چوکے سے بھی بات نہیں بنے گی، چھکا ہی مارنا ہے۔ خدا کی قسم مسلمان ہر گھڑی ہر لمحے چھکا مارنے کی حالت میں۔ درود ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے جی کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، کہ ہر شخص روزانہ جب سورج نکلتا ہے تو مارکیٹ میں کھڑا ہو کر اپنا سودا کرتا ہے، یا تو اس سودے میں وہ کامیاب رہتا ہے، وہ ناکامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے اللہ کے فیصلوں پر یقین کیا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کیا ہے، تب تو یہ کامیاب ہے، ورنہ یہ ناکامیاب ہے۔ ہر دن ہم سودا کرتے ہیں، ہر دن ہم اپنی بولی لگاتے ہیں۔ اقبال کو سلام ہو، علامہ اقبال نے بڑی قرآن و حدیث کی شاعری کی ہے۔ اسی سینس میں یہ شعر کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ آپ کو جاتے ہیں لوگ بلانے، چلو بھائی نماز کو، چلو بھائی جماعت میں، آؤ بھائی قرآن پڑھ لو، آؤ بھائی اللہ اللہ کر لو، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آ گئے، یہ موڈ خراب کر دیں گے، یا ایسا کر۔ ارے بھائی یہ بڑے خیر خواہ ہیں آپ کے، خدا کی قسم یہ بڑے خیر خواہ ہیں، یہ آپ کو بتانے آئے ہیں، یہ آپ کو سمجھانے آئے ہیں، غفلت میں جس میں آپ مبتلا ہیں اس سے نکالنے آئے ہیں کہ بھائی اصل زندگی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بنا لیں۔ قبر میں کس کو جانا ہے؟ بولیے، ہمارے ساتھ حاجی صاحب جائیں گے، ہمارے ساتھ ابا حضور جائیں گے، ہمارے ساتھ فلانے پیر صاحب جائیں گے؟ ہر شخص کو اپنی قبر میں خود جانا ہے، خود جانا ہے، خود فیس کرنا ہے۔ اسی سے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ ارے بھائی تو روٹی کپڑا اور مکان کے پیچھے دیوانہ بنا جا رہا ہے، تیرے سامنے کوئی مقصد ہی نہیں رہ گیا، تو اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں سمجھتا ہے، بولا ہے تو۔ ارے شدہ تیری زندگی کم ہو رہی ہے، شدہ تو موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ موت کیسی حقیقت کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ اگر آدمی اپنے آپ کو کانچ کے مکان میں بھی بند کر لے تو بچ نہیں سکتا، ماسک لگا کے اور وغیرہ وغیرہ سوشل ڈسٹینس سے بچ جائے گا آدمی۔ موت کا جب وقت آیا ہے تو آئے گا ہی۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، معاملہ اپنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کا ہے، اپنے آپ کو بنانے کا ہے جی۔ موقع ملا ہوا ہے، چانس ملا ہوا ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ بہت محدود زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آدمی اپنے آپ کو سنوار لے، بنا لے، اپنے آپ کو ثابت کر دے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، یقیناً رب نے پیدا کیا جی، ہم سب اللہ کی پیداوار ہیں۔ اے اللہ تو نے پیدا کیا، تو نے ذمہ داری دی، اے اللہ ہم نے کیا، پتہ نہیں تیرے شایان شان کیا یا نہیں کیا، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، قبول کر لے۔ اب اپنی ذات سے معاملہ نکل کر رب کی ذات تک جاتا ہے۔ آپ جب دعا کرتے ہیں، آپ جب نماز پڑھتے ہیں، آپ جب عبادت کرتے ہیں، تو گویا آپ اپنے آپ کو بھی پہچان چکے ہیں کہ آپ کے لیے اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم دنیا کامیاب ہو جائے جس طرح بھی کامیاب ہو، لیکن ہم ایمان والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بغیر دین کے کامیاب نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ جب ہماری دینداری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہمارے تقویٰ طہارت کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے،
ہماری زندگی میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ جی مجھے بڑی خوشی ہے کہ کافی تعداد میں یہاں نوجوان بیٹھے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ جب اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، جب آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جب آپ اپنے خیالات کی حفاظت کرتے ہیں، جب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ جوانی میں اللہ کے ہاں حضور حاضر ہو کر جب یہ ذکر و فکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دین کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، جی ذکر کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، تو گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ نماز کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، کہ بندہ نماز میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز معراج ہے۔ آج ہم نے اس بات کو سمجھا نہیں۔ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں، جب ہم تلاوت کے لیے بیٹھتے ہیں، جب ہم تسبیحات کے لیے بیٹھتے ہیں، جب ہم ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، جب ہم کسی بھائی سے نہایت بے غرض ہو کر صرف اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے بات کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم اپنے رب کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ توفیق بخشی، میں یہ تیری خدمت کر رہا ہوں۔ آدمی کہتا نہیں اپنی زبان سے، لیکن گویا کہ مقصد یہی ہے، اس لیے کہ یہ ڈیوٹی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بس یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اور یہ ہماری زندگی کا محصل ہے، یہی فکر ہے۔ بس آدمی اپنے آپ کو سمجھ لے۔ خدا کی قسم کاروبار سے روکا نہیں گیا، خدا کی قسم بیوی بچوں سے روکا نہیں گیا، خدا کی قسم زندگی کے دیگر مشاغل سے روکا نہیں گیا۔ یہی تو ہمارے دھرم و دین کی خوبی ہے۔ یہاں ایک آدمی اللہ کا محبوب اور مرتضی بندہ، جی بیوی بچوں میں رہ کر، خاندان اور خیش و اقارب میں رہ کر، رشتہ داروں اور ناطے داروں میں رہ کر، دکان مکان اور کاروبار میں رہ کر اللہ کا فرستادہ اور بہتر بندہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے، میری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ پھر وہ باہر نکلتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے نکلتا ہے۔ کیا پیارا لفظ ہے ضرورت۔ ضرورت مقصد نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ فلاں کہاں گئے ہیں؟ ضرورت سے گئے ہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ ضرورت سے گئے ہیں۔ باتھ روم کوئی جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ضرورت سے گئے ہیں۔ آپ کے گھر پہ کوئی جاتا ہے، آپ موجود نہیں ہوتے ہیں تو بچے کہتے ہیں ابا ضرورت سے گئے ہیں۔ ضرورت ہے، وہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، اپنا مقصد حیات سمجھے، اپنا معال سمجھے کہ اس کو کہاں جانا ہے، اسے کیا کرنا ہے، اسے کیا ملنا ہے۔ تو بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک تصور دے کے بھیجا ہے۔ اپنے آپ کو سنوار دیجیے۔ جی بہت محنت ہو رہی ہے، بہت کوشش ہو رہی ہے، بس آدمی خود سنبھل جائے۔ آدمی اگر سنبھل جائے گا، معاشرہ سنبھل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں وہ سنبھل جائے، لوگ کہتے ہیں وہ سنبھل جائے۔ ارے نہیں بھائی، پہلے میں سنبھل جاؤں، میں درست ہو جاؤں، میں اپنا عمل اچھا کرنے لگوں، انشاءاللہ میں اچھا کروں گا، پھر میرے پیچھے ایک سلسلہ لگ جائے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اچھے ماں باپ کی اولادیں اچھی ہوتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اچھی صحبت میں رہنے والے بچے اچھے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ جی اچھے ماحول میں رہنے والے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی خو خصلت میں، اپنی نفسیات میں ایسا واقع ہوا ہے کہ وہ گرد و پیش کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کی بال کیسے ہیں؟ پتہ چل رہا ہے کہ ہوائی جہاز اترنے والا ہے۔ جی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ میزائل لانچر اس کے سر پہ لگے ہوئے ہیں۔ جی قذف کہتے ہیں عربی زبان میں۔ دجال کے بال کی وہ نقل ہے کہ ہمارے بچے ادھر سے چھوٹا اور اوپر بڑا کر کے یوں نکال لیتے ہیں۔ دجال جب آئے گا تو اس کے بال قضا ہوں گے، حدیث شریف میں اس کا ذکر موجود ہے۔ کیوں اس بچے نے ایسا بال کاٹا؟ یہ بال تو سب سے پہلے جرمنی کے لوگوں نے کاٹا تھا، اور جرمنی سے دنیا میں پہلے یہ ہندوستان میں کیسے آ گیا؟ یہ میرے محلے میں کیسے آ گیا؟ میں ستارہ کا رہنے والا، آ کے پونے میں بس گیا، ایک گاؤں کھیڑے میں رہتا تھا، میرا بچہ آج جرمنی کی نقل کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ اسی چرچے میں رہتا ہے، اسی کو دیکھتا ہے۔ صحبتیں بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ صحبت صالح تورا صالح کنر، صحبت طالع تورا طالع کنر۔ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔
حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہترین مثال دی، اور آپ نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ لوگوں نیک اور صالحین کی صحبت میں رہو۔ بھائیو مسئلہ اپنا ہے، میں پھر وہی بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، مسئلہ اپنا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں کس کی نقل کر رہا ہوں، میں کس کی طرح رہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ بھائی میرا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، میرا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے، میں کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہوں یا ناکامی کی طرف چل رہا ہوں، میرا مسئلہ ہے۔ تو بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ای جلسائنا خیر، یا اللہ پھر ہم کس کے ساتھ اٹھے بیٹھے؟ اتنی صحبتیں اتنی مؤثر ہیں، اتنی اثر انداز ہیں، اتنی اثر انداز ہیں۔ میں بڑائی نہیں مارتا ہوں، میں جب لفٹ میں آتا ہوں، ظاہر ہے میری عادت ہے جب نماز کے لیے نکلتا ہوں تو میں خوشبو لگا کے نکلتا ہوں۔ مجھے سوسائٹی کے کئی لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ جب جاتے ہیں تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جا چکے ہیں۔ تو میں نے کہا کیسے؟ تو نے کہا لفٹ میں آتے ہیں تو آپ کی خوشبو باقی رہتی ہے۔ خوشبو، یہ خوشبوداروں میں رہیے گا، خوشبودار ہو جائیے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ای جلسائنا خیر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم کس کے ساتھ بیٹھے اٹھیں؟ بہت ضرورت ہے اس زمانے میں، طرح طرح کی تنظیمیں آ رہی ہیں، ایک بدل کے عبد الرحیم بھائی گمراہ جماعتیں آ رہی ہیں، شکیلیت کا فتنہ ہے، قادیانیت کا فتنہ ہے، اور ایک نیا فتنہ آیا ہے، وہ بالکل ہماری طرح داڑھی ہے، کرتا ہے، پیجامہ ہے، ٹوپی ہے، اور اسی طرح کی باتیں ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں آپ کا دماغ کو اچک لیتے ہیں۔ بہت ضرورت ہو گئی ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے لوگ نیک لوگوں میں رہیں، اچھے لوگوں میں رہیں۔ جی میں نے اپنی شخصیت پہ بات کیا ہے آج، اپنی شخصیت کو بنائیے، اپنے آپ کو سنواریے، اپنے آپ کو بالکل ایک دم اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا لیجئے، یہ آپ کی اصل کامیابی، اصل مقصد ہے۔ تو حضور سے پوچھا یہ ای جلسائنا خیر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کن لوگوں میں اٹھے بیٹھے؟ حضور نے 3 علامتیں کہیں۔ حضور نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ، کہ جس شخص کے بیٹھنے سے تم میں 3 پریورتن آئے، 3 پروگریس پیدا ہو، 3 طرح کی اچھائیاں پیدا ہو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ من ذکرکم، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی وہ اتنے متبع شریعت ہو، اتنے اللہ للہ کہنے والے لوگ ہو، جن کی زبان پر ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کا ورد ہو۔ جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کوئی کہتا ہے اللہ اکبر، آپ کے دل میں بھی اللہ کی آواز آتی ہے، آپ کا دل بھی کہتا ہے، ہو سکتا ہے زبان نہ کہے، لیکن چونکہ وہ اللہ ہم سب کی فطرت میں بسا ہے الحمدللہ، چونکہ ہم ایمان والے ہیں، چونکہ ہم نے کلمہ ایمان پڑھا ہے، تو دیکھیے اس کی صحبت کا فائدہ ہو گیا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، تو جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد ہو جائے۔ وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، اور جب وہ بولے تو آپ کے علم دین میں اضافہ ہو جائے، جب وہ کوئی بات کرے، کوئی تقریر کرے تو آپ کو کچھ نالج ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں معلوم ہوں، دین کی باتیں معلوم ہوں۔ جی وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور وہ شخص تمہیں آخرت والے عمل پر کھڑا کر دے۔ میں ایک بزرگ کے سامنے پیچھے ساتھ میں نماز میں نے ایک دفعہ پڑھی، آپ یقین کیجئے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ حضرت نے جب تشہد میں اللہ کا لفظ آیا تو انہوں نے اللہ قدر اونچی آواز میں کہا، نماز میں ہی ایک کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت کا اثر۔ جی کئی لوگ ہیں نماز غفلت میں پڑھتے ہیں، بس امام نماز پڑھ رہا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں خدا را نماز کو عادت مت بناؤ، بالکل پوری زندگی ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، لیکن ہر دفعہ نماز عبادت کے طور پہ پڑھو، عادت کے طور پہ نہیں۔ آئے مولوی صاحب نے کون سی سورت پڑھی پتہ نہیں، مولانا کا کیا بیان، بڑا اچھا بیان ہوا، کیا کہا انہوں نے، کچھ تو 2-4 بات سنا، ارے بہت اچھا بیان کیا یار انہوں نے، وہ مولانا صاحب بہت اچھا بیان کرتے ہیں، اچھا ان کی 2-4 بات بتاؤ۔ بتائیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو ہے ہماری اہمیت بہت ہے، ہم اچھے بن جائیں گے انشاءاللہ، اولادیں اچھی بن جائیں گی، ہم اچھے بن جائیں گے، ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے کی نماز قبول ہوگی اور وہ سب اچھے ہو جائیں گے، ہم اچھے بن جائیں گے، ہماری بیوی اچھی ہو جائے گی، خاندان اچھا ہو جائے گا، خیش و قاریب اچھے ہو جائیں گے۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تھے،
اور دیکھیے آپ نے انقلاب برپا کیا کہ نہیں کیا. ان کے مولانا یونس صاحب جو ہمارے عبدالرحیم صاحب کے بہت آپ سب جانتے ہیں شہر کے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی ایک معتبر شخصیت تھی. مولانا کی زبانی میں نے سنا تھا یہ جملہ کہ صحابہ کرام چین آئے تو ظاہر ہے عربی زبان میں چے نہیں ہوتا، جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں عربی زبان میں چے کا تلفظ نہیں ہوتا اور وہ عرب چے بول بھی نہیں سکتے. اور چائنا کا ہر لفظ چے سے شروع ہوتا ہے، چو چو چا چنگ، یہ ان کی زبان ہے. لیکن صحابہ جب آئے چائنا تو انہوں نے چائنا میں تبلیغ کیسے کیا؟ کردار سے، کیریکٹر سے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کی شخصیت ایسی مکمل تیار ہوئی تھی کہ ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا وہی دعوت بن گیا. آج اسی کی ضرورت ہے. اس ملک میں آپ کے خلاف ایک بلا وجہ ہی عام ہندوؤں کے ذہن میں غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کو اپنے اخلاق اور کردار سے اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے. میں اکثر کہتا ہوں چونکہ میں بھی اسی محلے کا خطیب ہوں کہ کونوا بہت بدنام ہے. کونوا کا نام اچھا نہیں ہے باہر. ہمارے لوگ بار بار میں آستینیں چڑھاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں. ہماری پہچان خلق ہے، اخلاق ہے، چونکہ ہمیں اپنی شخصیت سے بہت پیار ہے اور ہمیں پوری ایک سلسلہ چھوڑنا ہے. بھائی معالیہ صاحب انتقال کر گئے، ان کا کام چل رہا ہے، ہمیں بھی ایسا بننا ہے. اللہ نے نبی اور رسول کا سلسلہ تو بند کر دیا لیکن ولایت کا سلسلہ شروع ہے، وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.